بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. الحمدللہ آج سورہ کہف اپنے اختتام کو پہنچی. مکمل سورت کی تفسیر ہم نے کئی جمعوں میں بیان کی. تو آج اس کا آخری حصہ ہے جس میں آیت نمبر 160 سے 110 تک آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، عمل کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے لیے جو اللہ تعالی نے انعامات مقرر فرمائے ہیں اس کا ذکر فرمایا. چنانچہ ارشاد بارے تعالی ہوا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل کیا انہوں نے نیک یعنی اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور عمل کرنے والوں کا. اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں کفار کا ذکر تھا، اور یہ بیان ہوا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، اور ان لوگوں کا اس ضمن میں ذکر ہوا کہ جن کی ساری کوشش دنیا میں گم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کا انکار، آخرت کا انکار. نتیجہ یہ نکلا فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں اور مجھے بدلا، ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. ایسی ذلت اور رسوائی. مزید فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا. خود ذمہ دار ہے اللہ، ظالم نہیں، معاذ اللہ، خود ذمہ دار ہے. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق. تو تین چیزیں ایمان کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. تو ان تینوں چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، لہذا ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بنی. یہی ایمان کی بنیاد ہے. لہذا مسلمان کو جو اللہ کی عنایت سے مسلمان پیدا ہوا ہے، اس کو ان کا تحفظ کرتے ہوئے آخرت کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہاں خطرات بہت زیادہ ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے عقیدے میں خلل واقع کر دے، پیدا کر دے، جس کی وجہ سے
ہمارا ایمان ہی جاتا رہے اور آخرت کا ہمیشہ کا نقصان ہمارے گلے پڑ جائے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور اچھی صحبتیں اور اہل حق کی صحبتیں، اب چاہے وہ صحبت اس شکل میں ہو یا افراد کی شکل میں ہو، دیکھ بھال کر کسی ہیروئن کسی چرسی بوالی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اپنی اولاد کو بٹھانا، وجہ نقصان ہے۔ تو دنیاوی نقصان کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، اخروی نقصان کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جس کے بغیر تو نجات کا کوئی تصور ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب بہت اہم ترین چیز ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں بدلہ اور نجات کا مدار ہے، اس لیے اس کی حفاظت۔ تو اللہ نے دولت دے دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آخر تک مرنے تک حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی ہے۔ یہ بارہا یہ مضمون میں آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں تاکہ اس بات کا احساس رہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان کی حفاظت علم کے ذریعے سے ہوگی، اچھی صحبت کے ذریعے سے ہوگی، اہل حق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کو سننے سے ہوگی، اور اہل باطل کو سے اجتناب اور دوری اختیار کرنے سے ہوگی، ورنہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے، اس کو بھی سن لیا، 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 تو یہ تذبذب میں ہی مبتلا رہیں گے، شک میں ہی مبتلا رہیں گے، یہ یقین کامل حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہیں ان کے لیے جنت الفردوس مطلب مہمانی کے۔ تو یہاں اس آیت پاک میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جنت الفردوس میں جائے گا، کیونکہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہاں یہ آیت جو ہے وہ مطلق نظر آتی ہے، بغیر کسی قید کے نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ درجات ہیں جنت میں، مختلف درجات ہیں، اور یہ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آمنوا وعملوا الصالحات سے زیادہ کچھ چاہیے ہوگا، لیکن یہاں پر اس آیت پاک میں بالکل ایسا کلام فرمایا کہ جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، جس نے عمل کیا، جو ایمان لایا۔ اس میں کوئی قید ذکر نہیں کی، لیکن اگر سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اگر آپ 10 آیات دیکھیں تو اس میں قید ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون میں، کہ بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ہیں یہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب ہر ایک اپنا محاسبہ، مجھ سمیت ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ خالی گنتی پوری کر رہے ہیں، ایک تو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ خطرے میں، اور ایک جو پڑھتا ہے وہ بھی گنتی پوری کر رہا ہے، آئے بھاگ گئے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ جس طرح اپنے کام ایک دم دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے، کیا نماز بھی اسی طرح سے ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف اسی طرح سے متوجہ ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کر لے۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو بیجا قسم کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ بھی انسان کو پھر اس فہرست سے نکال دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بیکار بات کو چھوڑ دے۔ تو اب اس سے ہماری موومنٹ طے ہوگی کہ میں جو حرکتیں کر رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، میں جہاں جا رہا ہوں، جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، جس کے ساتھ مل رہا ہوں، وہ لا یعنی چیز تو نہیں ہے۔ اگر لا یعنی چیز ہے تو پھر یہ لغو اور بیکار باتوں سے اعراض تو نہیں ہے، لہٰذا پھر اس فہرست میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ
جس طرح ہندو آ کے ایک وقت میں گھنٹہ بجا کے چلا جاتا ہے، بس یہ اس کا اتنا لمیٹڈ پیریڈ ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اسلام تو مسلمان کی زندگی کے ہر لمحے کو گھیرتا ہے اور اس سلسلے میں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہی اصل انسان ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور یہ مومن جو کامیاب ہو گئے یہ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی باندیوں پر، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ وہ اس سلسلے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ ایک فطری تقاضا ہے جو اللہ نے رکھا ہے اور اس کا ایک جائز طریقہ بتا دیا۔ جائز ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کریں گے تو محمود ہے، بلکہ باعث اجر بھی ہے۔ سرکار نے جب اس پر اجر ذکر فرمایا کہ زوجہ سے شوہر جب تعلق قائم کرتا ہے زواجی تو اس پر اجر پاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس پر اجر کیسے؟ اس میں تو انسان اپنی ایک فطری تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ فطری تقاضا ناجائز ذریعے سے پورا کرتا تو بتاؤ گناہگار ہوتا یا نہیں؟ جی حضور گناہگار ہوتا۔ تو بس پھر جائز طریقے سے جب اسے پورا کرے گا تو اجر بھی پائے گا۔ تو یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، جس طرح بھوک لگتی ہے، جس طرح پیاس لگتی ہے، اس طرح یہ فطری تقاضا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ تو اس کے پیدا ہونے پر کوئی ملامت نہیں ہے اور اس کے جائز ذریعے سے پورا کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت ہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے اس سے منہ موڑا اس نے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو اب فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ چاہے گا، یعنی ازواج اور باندیوں کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب ہم میں سے مجھ سمیت ہر ایک غور کر لے کہ وہ تنہائی میں کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا کیا تصورات قائم کر رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی گندی چیزیں اور خراب چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یہ جو قد افلح المؤمنون فرمایا کہ بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، یہ اس فہرست میں یہ جو انعام جنت الفردوس کا آگے ان کے لیے ذکر ہوگا، یہ اس فہرست میں پھر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، اور وہ لوگ، وہ ایمان والے کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت رکھوائیے کسی نے، اس نے مانگی اس کو واپس کرو، وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کر دیا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کا دوسری بار ذکر آیا، ایک اوپر فرما دیا اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر دوبارہ آ گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث۔ ہم بھی فرمایا ضمیر فصل جو تاکید کا فائدہ دیتی ہے، یہی وارث ہیں۔ اولئک یہ، ہم یہی، الوارثون یہی وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ یہ وہی فردوس جو اس آیت پاک میں ذکر فرمائی، یہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ سب کو ملے گی۔ آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، تو یہاں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آگے جنت الفردوس کا ذکر فرما دیا۔ تو آیت مطلق محسوس ہو رہی ہے، لیکن سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ مقید ہے ان اوصاف سے متصف، ان خوبیوں والے مومنوں کو جنت الفردوس ملے گی۔ باقی جنت ملے گی لیکن یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، سب سے بیسٹ جنت میں جو مقام ہے یہ وہ ہے اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں یہ تقیید فرما دی ان آیات مبارکہ کی، لہٰذا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان 10 صفات کو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کیا پھر ہم اگر اس درجے پر
بہرحال اگر نہیں اترتے ہیں پورے تو کیا ہم کیا کریں؟ یوں کہیں کہ یا اللہ میں چھوٹی سی جگہ دے دینا جنت میں، کونے میں ڈال دینا، یہ بھی تیرا کرم ہے۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ تعلیم یہ ہے، یوں نہیں کونے میں ڈال دینا، ادھر ڈال دینا۔ جنت الفردوس جو بیسٹ پلیس ہے، ہمیں تو چلو ہمارے پاس عمل نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تو ہے، اس کے فضل کی امید تو ہے۔ بھئی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس نے عدم سے وجود بھی دیا نا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، آج تک پالتا چلا آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ ہے؟ نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس نے ایمان کی دولت ایک مسلمان کے گھر میں بھی پیدا کر دیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب کی امت کا ایک فرد بھی بنا دیا، جس کی موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل تمنا کر رہے ہیں، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کسی عمل کے ہمیں اس امت میں اپنی عنایت سے، یہ اس کا سلیکشن ہے، بادشاہ ہے، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، تو ہمیں یہاں رکھ دیا۔ ہے کوئی ہمارا کردار کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عنایت، تو اس کے فضل سے امید ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر عرش رحمان ہے، جنت الفردوس پر، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، پوری جنت میں جا رہی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے عیش کریں گے، نبی کے مشن کے ساتھ وابستہ ہونے والا، اور یہ ہر ایک کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو روکے گا، تو اپنے آپ کو بھلائی کا حکم کر رہا ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو برائی سے روک رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے کلمے کو، اس کے دین کو اپنی اس ذات پر نافذ، پھر جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں ان پر، اور پھر معاشرے کی اصلاح جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو یہ نبی کا مشن ہے، جو نبی کے مشن کو اپنائے گا تو پھر وہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا، اور انبیاء کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی برائی پھیلانے کی کوشش کرے گا، کوئی فحش چیزیں پھیلانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی گندی چیز آئے، گانا آیا، کوئی بھی ایسی غیر اسلامی چیز آئے، جلدی لوگ ہنسیں گے، یار یہ کیا مزے کی چیزیں بھیجتا ہے۔ بس یہ دو کسی کے جملے سننے کے لیے تیری پاس آتے، ہمارے پاس نہیں آ رہے، خوش ہو رہا ہے اس سے نا، اندر حفظ نفس اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے، کتنی گناہ جاریہ آگے بھیج دیے، لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر، تو یہ برائی کو پھیلانا، بعض اوقات اپنے عمل سے بھی انسان برائی کو پھیلاتا ہے، گناہ کر کے سب کو بتا رہا ہے، میں فلم دیکھ کر آیا تو بھی دیکھیے، اللہ نے پردہ رکھا تھا، یہ آ کے بتا رہا ہے۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے شخص کے لیے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو چھپا لیا ستار نے، لیکن تم خود اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرتے ہو۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بڑی دلیری سے بتا رہا ہے لوگوں کو کہ تم بھی کرنا، اس کو بھی ابھار رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ نبی کے مشن کے سامنے کھڑا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر صحبتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے جنت الفردوس ان لوگوں کو ملے گی کہ جو ان صفات سے متصف ہیں۔ پھر آدمی کو جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو نعمت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ سے چھنے نہیں، تب ہے مزہ۔ لیکن چند دن کی ہو تو، چند مہینوں کی ہو، چند سالوں کی ہو، بندہ ڈرا رہتا ہے یا نہیں؟ بھئی زندگی ایک نعمت ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو کبھی کبھی دل بجھ سا جاتا ہے یار چلے جائیں گے، اور کارنامے اللہ معاف کرے الٹے سیدھے ہوں تو آدمی کو اور خوف آتا ہے کہ یار ہوگا کیا اپنا، یہ اندھیری قبر میں کیا ہوگا، یہ موت کے وقت کس قدر سختی ہوگی، کیا ہوگا، کیا کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور پھر قبر کے معاملہ، پھر میدان محشر ہے، تو کیا ہوگا؟ تو انسان پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے۔ اور یہاں پر موجود جو اس کے پاس یہ گھر والے چھوٹ رہے ہیں، اولاد چھوٹ رہی ہے، اتنا پیسہ بنایا تھا وہ سب چھوٹ رہا ہے، موت کے وقت غمگین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس زندگی کی نعمت چھننے کا تصور ہی اس کو ذرا اداس اور افسردہ کر دیتا ہے۔
اور جب وقت آ جاتا ہے تو اور پریشان اور ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کسی ایک درجے میں نعمت ہے کہ یہ جنت کمانے کا سبب ہے یہ زندگی، لیکن بہرحال نعمت اصل جو ہے وہ نعمت ہوتی ہے، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مل جائے وہ بہترین ایک بات، اور پھر آپ سے کبھی چھنے نہیں۔ اس سے کتنا سکون حاصل ہوگا کہ بس اب نہیں جاتی اپنے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یقین دلایا اگلی آیت میں، یہ جنت الفردوس کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ اطمینان فراہم کر رہا ہے انسان کو کہ یہ نعمت آپ سے کبھی بھی چھنے گی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ مزید فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، تحول چاہیں گے ہی نہیں۔ ورنہ آپ ڈیفینس میں لے لو، آپ محل لے لو، شروع میں بڑا اچھا لگے گا، لیکن آہستہ 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 یکسانیت، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، لیکن آپ کہو گے یار کچھ نیا ہونا چاہیے، چلو نیا گھر لیتے ہیں۔ جب یہ لیا تھا تو بڑا خوش تھا، بس یہی زبردست کام ہو گیا اپنا، لیکن 10 سال 15 سال کے بعد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یار ذرا تھوڑا سا علاقہ چینج کرنا ہے، ذرا بڑا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر بڑا لینا ہے، نیا بنائیں گے، پلاٹ لے لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گاڑی کچھ عرصے بعد جب لی تھی تو کیسی چاہت سے لی تھی، کپڑا بھی چڑھا رہا ہے، ایک اسکریچ لگنے نہیں دے رہا، جیسے نئی نویلی دلہن کا خیال رکھتے ہیں نا، ویسے اس گاڑی کا خیال۔ اب اس کو ہٹاؤ نکالو، نیا ماڈل آئے گا، موبائل، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا یبغون عنہا حولا، یہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ ایسی زبردست نعمتیں، اور ہر وقت، کیونکہ وہ ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تصور کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے نا، ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آپ سن رہے ہیں، ایک آپ عقل سے نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تصور آنکھیں بند کرو اور امریکہ پہنچ جاؤ، کون روکتا ہے آپ کو؟ آسمان پہ پہنچ جاؤ، چاند پہ پہنچ جاؤ۔ تصور کی پرواز بہت زیادہ ہے، تم کتنی اونچی تصور کی پرواز کر لو، بیسٹ سے بیسٹ ازیوم کر لو، فرض کر لو، تم اس کے قریب تر نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں انعام مقرر فرمایا، نہیں پہنچ سکتے۔ حیرت انگیز چیزیں، ایک ایک لقمے میں 70 اور 100 ذائقے، کیسے فیل ہوں گے؟ ہے حیرت انگیز۔ آپ کچھ بھی کر لو، کتنی چیزیں ملا لو، آخر میں لاسٹ فائنل ایک ذائقہ بنے گا۔ کچھ بھی ڈال لو، چند ڈشیں بھی ملا لو تو مل کے الٹا سیدھا جو بھی بنے گا ایک ذائقہ، اچھا یا برا، ایک۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب کریم نے فرمایا ایک لقمہ کھائے گا، 70 ذائقے ایک وقت میں الگ الگ محسوس ہوں گے اور اس کا مزہ لے گا۔ حیرت انگیز۔ ایک ہی پھل ہوگا اور اس سے کئی کئی سینکڑوں آدمی کھا رہے ہوں گے، اور پھر ختم ہونے کا نام نہیں۔ تمنا ہوگی یہ پرندہ جو ہے اس کو کھانا ہے، فوراً بنا ہوا آ کے سامنے آ جائے گا، کھا لیا وہ پھر پرواز کر جائے گا۔ حیرت انگیز۔ تو ایسی نعمتیں ہیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، تو وہ پھر یہاں سے جانا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یبغون عنہا حولا، تحول نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے پھر جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ صرف نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی انبیاء کی صحبت کی بات نہیں ہوئی۔ جنت سے جائیں گے کہاں؟ ایسی نعمتیں کہیں نہیں ہیں تو اور کہاں جائے گا؟ اچھے سے اچھے علاقے میں شفٹ ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، اب کہاں جائے گا؟ بس ٹھیک ہے یار، یہیں پڑے رہو، اب کہاں جائے گا؟ تو یہ تو نعمتوں کی بات ہے۔ انبیاء کی صحبت کا کیا عالم ہوگا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت، عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت، دیگر انبیاء کی صحبت، اولیاء کی صحبت، علماء کی صحبت، اور سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ کہاں سے لاؤ گے؟ اگر کہیں اور جاؤ گے تو نعمتیں بھی ویسی نہیں ملیں گی، لیکن یہ لوگ کہاں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ تو کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، تو یہ کہاں سے لاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا کہ ہاں بھائی جو تم سے وعدے کیے تھے ملا، پورا ہوا؟
یا اللہ پورا ہو گیا، اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ؟ یا اللہ یہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ واقعی تیرا وعدہ سچا تھا اور ہم نے اس پہ یقین کیا اور تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں داخل فرمایا۔ تو یہ جو کلام کی لذت ہے یہ ساری نعمتوں سے افضل ہوگی۔ یہ جو اللہ اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا یہ ہر نعمت سے افضل ہوگی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو صرف پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ عصا، دیٹ از اٹ، عصا۔ لیکن سامنے ذات ایسی ہے کہ اس کو جواب دینے میں اور اس کی طرف متوجہ ہونے میں اور جتنی دیر ہم اس کو جواب دیں گے وہ ہمیں سنے گا۔ جیسے کسی عشق مجازی کسی کو ہو جائے کسی لڑکی سے اور وہ پوچھے تمہارا نام کیا ہے، کچھ اس چاپ کے بارے میں پوچھے تو آپ لمبا کرو گے کلام کو کہ اتنی دیر میں اس کی طرف دیکھوں گا اور وہ میری طرف متوجہ ہوگی اور میرا کلام سنے گی۔ اس لذت کو وہ محسوس کرنے کے لیے کلام کو طویل کر دے گا۔ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے لیے تو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ جب اللہ کلام فرمائے گا تو اس کی لذت کیسی ہوگی؟ کسی نعمت کا اس کلام سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ چلو یہ کافی تھا۔ اتوکئ علیہا، اتوکئ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، اتوکئ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو اس کا؟ اللہ نے پوچھا ہے یہ کیا ہے؟ جواب تھا عصا، دیٹ از اٹ۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا عصا ہے، پورا جملہ اسمیہ، اور پھر کہا اتوکئ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور میں اس سے اپنے جانوروں کو کنٹرول کرتا ہوں، ان کو سنبھالتا ہوں۔ اتنا لمبا کلام اس لیے کہ وہ ذات اقدس زبردست ہے۔ ایک موقع میسر آیا ہے، اس کو ضائع کیسے کیا جائے؟ طویل کلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں ایک اور چیز دیتا ہوں۔ وہ پوچھا نا کہ اور کچھ چاہیے، تو یہ اللہ کا کلام کرنا ہی زبردست نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیشہ کے لیے اعلان، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ کے لیے رضا کا اعلان۔ اور ابھی تو یہ کلام فرمایا اور رضا کا اعلان کر دیا، اس سے کتنا سکینہ اترے گا دل پر۔ اسی کے قبضہ اور قدرت میں لوگوں کے دل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کبھی بعض اوقات کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کی وجہ سے بڑا سکون، یار پیپر ختم ہو گئے، جان چھوٹی، یہ پریشر ختم، پاس ہو گیا، جان چھوٹی، ٹینشن میں تھا کہیں ایک آدھ رہ نہ جائے، کچھ ایک آدھ گڑبڑ کر دی تھی، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کیسا پریشر ریلیز ہوتا۔ ایک آدمی پیسے کھا گیا تھا، دے ہی نہیں رہا تھا، نہیں دے رہا تھا اور بڑی کوششیں کر لی اور اچانک اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور دے دیے۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اللہ کے لیے مثالیں اعلیٰ ترین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلام بھی فرما رہا ہے اور اس کی لذت اور رضا کا اعلان فرما رہا ہے، اور اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی چیز کے مقابل ہو سکتا ہے؟ کسی شے کے مقابل ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو اب جائے گا کہیں چھوڑ کے؟ اللہ کہاں سے لائے گا؟ اس کا کلام کہاں سے لائے گا؟ اس کا دیدار کہاں سے لائے گا؟ انبیاء کی صحبت کہاں سے لائے گا؟ حق ہے یا نہیں ہے؟ لا یبغون عنہا حولا، کہ یہ اس سے پھرنا نہیں چاہیں گے، جنت کی جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہاں راحتیں ایسی ہیں کہ اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی عظمت کو اظہار کرتے ہوئے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ان سے کہیں
کہ اگر ہو جائیں یہ سمندر مداد، حبر، انک، سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے. ویسے تو روشنائی لفظ ہے، لیکن ہمارے عرف عام میں، غلط العام میں سیاہی، لال بھی ہوگی نا اس کو سیاہی کہیں گے، گرین کو بھی، وہ سیاہ کہاں ہے یہ، لیکن وہ بلیک سے لکھتے رہے تو سیاہی نام پہ، اس کو روشنائی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے سمندر کو تم بنا لو روشنائی، انک بنا لو. کس لیے؟ لِکَلِمَاتِ ربی، اپنے رب کے کلمات کے لیے. یہاں کلمات کی تفسیر مختلف کی گئی. اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی علم کی وسعت ہے، اس کی حکمتوں کی وسعت ہے، اور اس کی ایجادات کی وسعت ہے. کتنی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر دلیل بنے. اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات کا پتہ نہیں دیتی؟ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کے لیے ایک نشانی ہے. تدل علی انہ واحد، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کے وجود پاک پر اور اس کے یکتا ہونے پر دلیل ہے. تو اگر ان کلمات کو، ان چیزوں کو لکھنے بیٹھے کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی عظمت کا پہلو ہے. جیسے ہی آپ دیکھو گے، آپ بہترین باغات دیکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ رنگ برنگے پھول دیکھتے ہو، سبحان اللہ نکلتا ہے. سمندر کی موجوں کو دیکھتے ہو تو دہل جاتا ہے دل کہ یہ اللہ کے جلال کو ظاہر کر رہا ہے کہ ذرا سی موج آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ایک سے ایک خطرناک قسم کے جو جانور ہیں جس کو دیکھ کر وحشت آتی ہے. ایناکونڈا کو دیکھیں تو کتنا خوف، دیکھتے خالی اسکرین پر خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہے اتنا بھیانک، اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بنانے والا ہے. تو کتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور ہر ایک شے کے ساتھ کثیر اوصاف. اس کی رنگت ایسی، اس کی بناوٹ ایسی، اس کا عمل تنفس ایسا، اس کی ہڈیوں کا اسٹرکچر ایسا. یہ تو چند چیزیں میں آپ کو گن کے بتا رہا ہوں نا، ورنہ تو ایک ایک ذرے میں، یعنی انسانی جسم کو اگر آپ مطالعہ کرنے جاؤ تو کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس پورے جسم کا اسپیشلسٹ نہیں بن سکا. دماغ کا الگ بنتا ہے، دل کا الگ ہوتا ہے، جگر کا الگ ہوتا ہے، گردوں کا الگ ہے. ہر عضو میں ایک بہت زبردست قسم کی سائنس چھپی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کل کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور جو احاطہ کر تھوڑا بہت جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ بھی کل کو نہیں گھیر سکتے. تو کتنے اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں کتنی ہیں. ہر شے بتا رہی ہے کہ کوئی ہے بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بناؤ سمندر کو روشنائی اور اپنے رب کے کلمات کو لکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آسمان اور یہ اس کی وسعتیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ اس آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاتھوں سے یعنی یہ والا ہاتھ نہیں، یہ تو جسم کو مستلزم ہے، دست قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ضرور اس کو وسعت دینے والے ہیں. اب یہ کتنی وسعت! آج انسان ان گیلیکسیز کو اور یہ پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر سکا. جا کے یوٹیوب دیکھ لینا، بار بار آپ کو بتایا، سائز آف یونیورس لکھ کر سرچ کرنا اور اس ویڈیو کو دیکھنا. انسان کہتا ہے ابھی تو لائٹ ایئر کے بارے میں ذرا لکھیے گا کہ لائٹ ایئر کتنا بڑا ہوتا ہے، بجلی کتنی تیزی سے سفر کرتی ہے. تو ایک سال میں بجلی کہاں تک پہنچتی ہے یہ گویا کہ لائٹ ایئر بنتا ہے. تو کہاں تک پہنچے گی؟ آپ یہاں بلب جلاتے ہو، پورا جیسے ہی سوئچ آن کیا اور روشن ہو جاتا ہے، اتنی تیز سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ یہ روشنی سفر کرتی ہے. تو یہ جہاں تک ایک سال میں پہنچے گی وہ کتنا بڑا سفر ہوگا. تو لاکھوں لائٹ ایئرز پھر شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایئر نہیں 365 دن والے، وہ لائٹ ایئرز الگ ہیں. کائنات اس قدر وسیع ہے. تو بتاؤ ہر چیز کو تو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن سامنے بھی رکھ دی جائے اور ایک رجسٹر بنانے والا رجسٹر بنانے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہہ دیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر ہو جائیں سمندر روشنائی تیرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے.
قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ کیا مطلب اس کے بعد ختم ہو سکتے ہیں اور لے آئیں؟ تو اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، اس کے بعد ختم ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ یہ اور سمندر لے آئیں بطور مدد کے، تم جتنے چاہے سمندر روشنائی بڑھاتے چلے جاؤ، تیرے رب کے کلمات لکھنے کی، اس کی مخلوق کی تفصیل لکھنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ہوں زمین میں تمام درخت قلم، جتنے بھی درخت ہیں سب کے قلم بنا لو، ایک درخت میں کتنے بن جائیں گے؟ جتنا بڑا درخت اتنی لکڑی نکلے گی، اور اس سے لکڑی کا قلم بنا لو۔ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ من بعده سبعة أبحر، کہ بحر کو، سمندر کو تم لے آؤ مدد کے لیے، اور اس کے بعد اور 7 سمندر بھی لے آؤ، تو کیا ہوگا؟ ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، نہیں ختم ہو سکتے۔ تو ہر چیز آپ کو بتائے گی یار کیا زبردست مخلوق بنانے والا ہے، کیا بہترین خالق ہے، کیا اس نے سائنس رکھی ہے، کیا کیلکولیشن ہے۔ ہر آدمی اپنی جہت سے دیکھ رہا ہوگا اور حیران ہو رہا ہوگا۔ تو صفحات کے صفحات بھر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، بلند تر ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی لباس بشری میں تشریف لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے فوراً فرق بیان کر دیا۔ مثلکم سے اپنے جیسا مت سمجھ لینا، لباس بشری میں وہ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، وہ بھی نکاح کرتے ہیں، تم بھی نکاح کرتے ہو، تم بھی کھانا کھاتے ہو، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صوم وصال بھی رکھتے ہیں اور کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور جب صحابہ ان کی نقل میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، اور حضور پوچھتے ہیں فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جس طرح آپ صوم وصال رکھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا افطار نہیں کیا، دوسرا رکھ لیا، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ بظاہر لباس بشری میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا۔ منع فرما دیا، اور اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے علماء نے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی، اور اس کو بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ صوم وصال کوئی شخص رکھے کہ ایک روزہ رکھا افطار نہیں کیا اگلا رکھ لیا، یہ مکروہ ہے تنزیہی ہے۔ تو فرق فوراً بیان کر دیا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الی، مجھ پر وحی اترتی ہے، تم پر اترتی ہے تم پر۔ اس کا مطلب میرا وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو۔ میرا اللہ کے ساتھ ایسا ربط و تعلق ہے کہ اس کی وحی مجھ پر اترتی ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں، تم پر نہیں اترتی۔ تم پر اترے بلکہ پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اگر اس پر وحی اتر جائے تو کیا فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کے غضب سے ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قلب مصطفیٰ پر یہ وحی اتر رہی ہے، تو یہ قلب مصطفیٰ ہمارے جیسا قلب ہے؟ فرق بیان کر دیا، یوحا الی، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ محض تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اس سے پہلے کفار کا ذکر ہوا، اس میں 3 چیزوں کا وہ انکار کر رہے تھے، 3 چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا یعنی اللہ کا انکار، آخرت میں اٹھنے کا انکار، اور نبی کے ساتھ مذاق، تو نبی کا بھی انکار۔ اب یہاں دیکھیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی نبی کے اقرار کی بات ہو رہی ہے، اور تمہارا الہ واحد ہے، اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور اب آخرت کی بات آ گئی۔ اللہ فرماتا فمن کان یرجو لقاء ربی، کہ جو امید کرتا ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ بس امید پہ دنیا قائم ہے؟ نہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا فلیعمل، تو عمل کرو نا. یوں نہیں کہ جنت الفردوس چاہیے تو امید رکھنا اچھا ہے، لیکن کچھ ایکشن. اللہ تعالیٰ نے امید کے بعد فرمایا فلیعمل، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا، نیک عمل. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو. تو نہ شرک جلی کرے کہ کسی اور کو مؤثر حقیقی مانے، لائق عبادت مانے، اور نہ ہی ریاکاری کرے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، کہ عمل کر کے دوسروں کو دکھائے اور تعریفیں سمیٹے، یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے عمل کرے تو اس نے اللہ کا ارادہ نہیں کیا. تو پھر یہ بظاہر عمل صالح نظر آ رہا ہوگا کہ چیریٹی کر رہا ہے، تصویریں کھنچوا رہا ہے، تو بظاہر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یار بڑا اچھا آدمی ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے. لیکن یہ جو صورتاً جو عمل صالح نظر آ رہا ہے، یہ حقیقتاً عند اللہ عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں کیا. تو اس لیے آخرت کی جو امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، لیکن کیسا؟ خالص. یہاں اخلاص کی بات ہو رہی ہے کہ صرف اپنے عمل کو اللہ کے لیے رکھے، نہ اس کے علاوہ کسی کو مؤثر حقیقی مانے. وہ الحمدللہ مسلمان کے حال سے بعید ہے کہ وہ کسی اور کو مؤثر حقیقی مانے. رب اور عالمین، سب عالمین اثر کو قبول کرتا ہے اور رب اثر فرماتا ہے. تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ رب کی ذات. اور عالمین میں سب کچھ آ گیا، وہ سب اس رب کا اثر قبول کرتا ہے. تو جو اللہ کے سوا کسی اور کو مؤثر حقیقی مانے گا وہ شرک کر رہا ہے. تو نہ شرک کرے اور نہ ہی مومن ہونے کے بعد کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرے، کہ ظاہری صورت میں تو وہ عمل نیک نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقتاً وہ ریاکاری ہو، اور ریاکاری کے بدلے میں ثواب تو دور کی بات ہے اور انسان کی گرفت ہوگی اور اس کو سزا دی جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں غور کر کے اس کی عظمت، اس کی معرفت کو دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ یقین درجہ کمال کو پہنچ جائے گا تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. پھر امید بھی پیدا ہوگی آخرت کی، امید بھی پیدا ہوگی اللہ سے ملاقات کی، اور پھر اس ملاقات کے حصول کے لیے انسان کوشش بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سورہ کہف کی تفسیر مکمل ہو.